براہ راست ہم اسلام آباد لیے جا رہے ہیں. شیخ رشید اور فواد چودھری بات چیت کریں میڈیا سے. یہ آپریشن تھا جو یہاں پہ ہوا، اس کا جو لیٹر گیٹ ہے، اس کا جو سارا دستاویزات ہے، اب ہم نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے کل اسپیکر کو بھی بھیجا، اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بھیجا ہے، اور اس کے بعد صدر صاحب کے پاس وہ پہلے ہی ہے، چیئرمین سینیٹ کو. کوئی بھی غیرت مند آدمی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک کے فیصلے، کہ اس ملک کے اوپر حکومت کون کرے گا، کسی باہر کے دارالحکومت کے لوگ کریں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کسی بھی حکومت کی، کسی بھی ملک کی غلامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا کہ وہ اس کے فیصلے ملک سے باہر ہوں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان 1940 میں واپس چلا گیا ہے، اور 23 مارچ 1940 سے دوبارہ جدوجہد جس طرح آزادی کی شروع ہوئی تھی، وہی جدوجہد پاکستان میں عوام کو دوبارہ کرنی پڑے گی. تو پہلا تو یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے، وزیر اعظم عمران خان نے پورے پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بھرپور احتجاج کے لیے باہر نکلیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، شہری، فیملیز، بچے، بڑے، ان تمام سے ہماری اپیل ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ باہر نکلیں. اور ہم نے جو ڈسٹرکٹ کے مقامات ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیے ہیں کہ ہر ضلع میں کہاں پہ مرکزی معاملہ ہونا ہے، اس کے اوپر وہ وہاں پر پہنچیں اور اس میں اپنے احتجاج میں شریک ہوں. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو آج ہم نے نامینیٹ کیا ہے اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ. اس کا جو الیکشن لڑنے کے دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ ہم شہباز شریف کے کاغذات کو چیلنج کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ شہباز شریف، جن کے اوپر 16 ارب روپے کی جو ٹی ٹیز کا کیس ہے، جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس دن وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوں گے. یہ اس سے زیادہ ہوگی کہ ایک فورن امپورٹڈ حکومت، ایک فورن سلیکٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر امپوز کر دی جائے اور شہباز شریف جیسے شخص کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے. لہذا کور کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم قومی اسمبلی سے شروع کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف کے کاغذات کے اوپر ہمارے آبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے. آج رات کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس یہیں بنگالہ میں طلب کر لیا گیا ہے. پارلیمانی پارٹی میں زیادہ تر استعفے وہ پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب کو دے چکے ہیں. اب اگلے مرحلے میں ہم جو ان سے دوبارہ رات کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ان سے استعفے طلب کر کے اور مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ یہ جو موو ہے ہماری اس طرف بڑھیں گے. ہمارے نزدیک کے اوپر ایک تمانچہ ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان کے عوام اس کو مسترد کرتے ہیں. پوری قوم اس وقت عمران خان سے ایک رہنمائی کی توقع کرتی ہے. پوری قوم اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے یہ توقع کرتی ہے کہ وہ اس غیر ملکی سازش کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے، وہ ایک جدوجہد میں جائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت قوم کو مایوس کیا اور ایک بڑی موومنٹ کی قیادت عمران خان نے نہیں کی تو یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا. اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس غیر قانونی حکومت کو مسترد کریں اور پورے ملک کے جو عوام ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس بڑی موومنٹ میں آج رات عشاء کے بعد ہی شریک ہوں. ہم اس کے بعد ایک بھرپور اور جامع پلان دیں گے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اگلے چند مہینوں میں یہ چند ہفتوں میں ہم انشاءاللہ ملک میں نئے انتخابات کی طرف بڑھیں گے. نئے انتخابات کے علاوہ پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے اس بحران کا.
اور یہ بحران جنہوں نے بھی پیدا کیا ہے، جن نے مل کے پیدا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ دشمنی کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے جس کو پاکستان کے لوگوں نے دل سے ناپسند کیا ہے، اور تمام اس وقت جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھا، اس پر اس کا اظہار ہو رہا ہے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بڑی تحریک چلانے کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں. تحریک انصاف اس کے لیے پوری طور کے اوپر تیار ہے، اور تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے آج عشاء کے بعد نکلیں، اور جب تک ہم اس حکومت کو اسلام آباد پاکستان کے کسی ادارے کو کوئی سینٹیٹی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم آج رات سے ہی شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری کور کمیٹی نے آج وزیر اعظم عمران خان جو ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف، بیرونی سازش کے خلاف، قومی خود مختاری کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، قومی غیرت کے لیے جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، پوری کور کمیٹی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کے اوپر، منی لانڈرنگ کے اوپر، ان کو کسی ایسے چارج کے اوپر نہیں ہٹایا گیا جو چارجز چودہ ملازمین کے مقصود چپڑاسیوں کے کیسز ہیں. آصف علی زرداری ایسا کوئی کیس بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا. اور جس طریقے سے چودھری صاحب نے یہ بات کی، پاکستان کا ہر آدمی، ہر فرد یہ سوال کل رات سے سوچ رہا ہے کہ کیا بھی ہوگا جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے؟ کیا ایسا ہی انصاف جو ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگوں کو نہتے قتل کر دیا گیا تھا، کیا ان کو بھی ایسا ہی انصاف ملے گا؟ بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کی قیادت کے اندر ایک جدوجہد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ غلامانہ سوچ کے خلاف ہے، جو سامراج کی سوچ کے خلاف ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ پشاور سے باقاعدہ طور کے اوپر عوامی موومنٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے. عمران خان کی ساری جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور لوگ کسی صورت بھی اس امپورٹڈ حکومت کو ماننے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یہی کور کمیٹی کے جو جذبات ہیں، یہی انشاءاللہ جو آج رات 9 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، ہر پارلیمنٹیرین کے، پاکستان کے جذبات، ہر پاکستانی کے ایک ہی جذبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا، پاکستان کا سب سے دیانتدار سیاستدان، سب سے دیانتدار لیڈر، سب سے نڈر انسان، سب سے مقبول انسان عمران خان کو ایک محلاتی سازش جو بیرون ملک سے آئی اور اندرونی میر جعفروں کو ساتھ عمران خان کے قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے. کوئی اتنا دیانتدار ہے اس ملک میں سیاستدان تو لا کے دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں. کوئی اتنا نڈر ہے تو لا کے دکھائے، میں چیلنج کرتا ہوں. 2 جماعتی نظام کو اس شخص نے توڑا،
اور ایک سازش ہوئی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم اپنے عہدے کے ساتھ جو ہم نے حلف اٹھایا ہے ہم وفاداری نہیں کر سکتے. اگر آج ہم اس کٹ پتلی اسمبلی جس کے اندر ایک کٹ پتلی اب حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہی نہیں تمام پاکستان کے شہری اتنے کمزور ہیں کہ اس ملک کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اتنی جان مال کی آزادی کی سارا غلامی میں انہوں نے ڈال دیا اس کو. یہ قوم کے باہر نکلنے کا وقت آ گیا ہے. آج عشاء کے بعد مختلف مقامات پہ جیسے لبرٹی چوک میں لاہور میں احتجاج ہوئے گا, باقی شہروں میں احتجاج ہوئے گا, ہر جگہ پہ احتجاج, فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں ہوئے گا, کراچی میں احتجاج ہوئے گا, ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں, پرامن احتجاج ہو رہے ہیں. ہم جو ہیں پرامن احتجاج کے حامی ہیں. صرف ہم نے دھرنا بھی دیا 126 دن کا تو ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا. پرامن احتجاج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. لیکن اس ملک کو واپس انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کرائیں گے اور اس کو ایک خود مختار ملک بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیوں بھاگے عام انتخابات سے؟ ہم نے کہا چلو فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. آخر یہ جو یہ سب سے مینڈیٹ تو 2018 میں ہمیں ملا تھا نا, 156 سیٹیں ہماری تھیں, اور یہ ایم کیو ایم اور یہ جو 2 کافلی کے اراکین ہم سے چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے شامل ہوئے تھے نا. تو ہمارا مینڈیٹ تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ لوگوں کے پاس, یہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارے مینڈیٹ پہ محلاتی سازش کے ساتھ ہم حکمرانی کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ عام انتخابات میں عوام کے آگے گئے, اس ملک کی غیور عوام کے آگے, تو اس عوام کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ اس پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. وہ پھر محب وطنوں کو واپس لے آئیں گے اس ایوان میں. تو آج کی یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک آزاد تھا, آج کل کے دن اس کو دوبارہ غلام بنایا گیا. انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں یہ دوبارہ آزاد ہوئے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے شہباز شریف کی کب مسترد ہو جاتے ہیں تو کیا آپ پشاور جلسے خود کو ٹھیک پشاور میں جس کا ذکر ابھی فاروق حبیب صاحب نے کیا ہے, فاروق حبیب صاحب نے جو ذکر کیا ہے خیبر پختونخوا میں پشاور سے سٹارٹ لینے کا, تو وہ بدھ کے دن انشاءاللہ 9 بجے رات پشاور میں پہلا جلسہ عمران خان صاحب کا ہونے جا رہا ہے. تو یہ سارے خیبر پختونخوا کو